ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عقیدت محبت حضور علیہ السلام دی ذات برکات ہدیہ درود سلام پیش کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. ایک دفعہ ذوق شوق محبت نال حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہدیہ درود السلام دا نذرانہ پیش کرو. اس عقیدت اور اس محبت نال کہ اسی اس جگہ تے بیٹھ کے درود السلام حضور علیہ السلام کی ذات پڑھتے ہیں اور ساڈے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر آرام فرما کے ساڈا درود السلام سماعت فرما رہے ہیں. یہ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے اور اس محبت کے نال حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہدیہ درود السلام پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدیق اقص و حسن جمال محمد صدیق اقص و حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع خصال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد. اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور تاجدار کائنات، بزم زینت کائنات، دستگیر دو جہاں، حامی بے کساں، معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی دربارے کو ہر بار دے اندر ہدیہ درود السلام عرض کرن تو بعد دعا فرماؤ اللہ رب ذوالجلال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور لا شک کا کتاب کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب اپنے انہاں غلاماں فرما دیو میں تھوڑے تک دین اسلام دی دعوت پہنچائی، طرح طرح دی تکلیفاں برداشت کی دیاں اور تھوڑے تک دین اسلام دی دعوت پہنچائی. اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ دے فرمان کو سامنے رکھیا. میں سب تکلیفاں برداشت کر کے میں طائف دے بازاراں دے اندر او تکلیفاں بھی برداشت کی دیاں جس جگہ تے اوباش شریر اور لفنگے لڑکوں کو پتھر دے کر میرے پیچھے لگایا گیا. اتنی ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف اور صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، فقط ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے قربا ہیں، جو میرے خون ہیں، میرے قرابت دار ہیں، ان سے مودت کی جائے. بس صرف ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا. اور محبت ہے کیا چیز؟ سب سے پہلے محبت، اور قرآن پاک کی آیت کے اندر مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو دیکھنا ہے کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے.
محبت یہ ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ رہ سکے. محبت یہ ہے اگر کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہے، اگر وہ نہیں بھی ملتا تو انسان کی زندگی باقی ہے، زندہ رہ سکتا ہے. لیکن مودت یہ ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے. فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے مودت کرو. اور اس کی مثال آسان سی یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح پانی کو مچھلی کے ساتھ محبت ہے، کچھ چند لمحوں کے لیے مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے تو وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی، تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے. فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہے، میرے قرابت داروں سے بھی اسی طرح محبت کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ شان ہے میرے حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی، میرے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. آپ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک بیان فرمایا کہ من عرفنی عرفنی ومن لم يعرفنی فانا اعرفهم ومن لم يعرفنی فانا اعرفهم. اے لوگوں، جڑا میں جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اسے پہچان کرواتا ہوں. فرمایا کہ انا ابو ذر، میں ابو ذر ہوں. انا ابو ذر، میں ابو ذر ہوں. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح علیہ السلام. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت ہے اس کی مثال اس طرح ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے. من راکبہا نجا، جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا اس نے ڈوبنے سے نجات پائی، وہ غرق ہونے سے بچ گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی، جو بیڑا تیار کیا، جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا وہ ڈوبنے سے بچ گیا، وہ غرق ہونے سے نجات پا گیا. ومن تخلف عنها غرق، اور جس نے روح گردانی کی، اس کشتی میں سوار ہونے سے منہ موڑا، اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس پانی سیلاب کے اندر وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا. فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جو ان سے وابستہ رہے گا، ان کے لڑ لگ جائے گا، ان سے محبت کرے گا، محبت کرے گا، وہ نجات پا جائے گا. اور جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے دشمنی رکھے گا، وہ اسی طرح تباہ و برباد ہلاک ہو جائے گا جس طرح کشتی نوح سے اعراض کرنے والوں نے جب اعراض کیا تو وہ تباہ و برباد ہو گئے. اگرچہ سکا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جس نے روح گردانی کی، جس نے منہ موڑا، وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے ساتھ تعلق اور لگاؤ کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا کہ جس طرح کشتی نوح علیہ السلام ہے اسی طرح میری اہل بیت ہے. اور جبکہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، کیونکہ اس محفل پاک کا عنوان یہ ہے شان صحابہ و اہل بیت، شان صحابہ و اہل بیت. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا کہ ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کے بھی لڑ لگ جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو حضور علیہ السلام نے اہل بیت کے متعلق فرمایا کہ یہ کشتی نوح کی طرح ہے، اور اپنے اصحاب کے متعلق فرمایا کہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں.
حضور علیہ السلام کی اہل بیت اور حضور علیہ السلام کے اصحاب، ان کی محبت لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی دشمنی رکھو گے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی آل سے محبت ضروری ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کے اصحاب سے بھی محبت ضروری ہے۔ اور ساڈا یہی بیان ہے کہ کسی طرح بھی محبت کرنی ہے، کسی سے بھی پیار ہے، کسی کو بھی ماننا ہے تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ماننا ہے بس۔ تمام محبتوں کا مرکز اور محور محبوب علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اگر کسی سے محبت رکھنی ہے تو اسی وجہ سے محبت رکھنی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی اس کے ساتھ نسبت ہے۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے پیار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، جبکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے بھی پیار کرتے ہیں تو فقط اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ یار غار ہے، میرے آقا علیہ السلام کا یہ جانثار صحابی ہے۔ فقط محبت، کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے محبت کرنی ہے۔ اگر کسی سے بغض اور دشمنی ہے تو وہ بھی فقط محبوب علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ ساری محبتوں کا مرکز اور محور میرے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ سب محبتوں کا مرکز اور محور میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے بس۔ اگر کسی سے محبت کرو تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے، اگر کسی سے بغض اور دشمنی رکھو تو میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور بغض اہل بیت، جس بندے کے اندر بغض اہل بیت ہے، جو اہل بیت اعظام کا سے بغض رکھنے والا ہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور جو حضور علیہ السلام کے اصحاب سے بغض رکھتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ کوئی جتنا بڑا زاہد، متقی، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے دشمنی ہے، بغض ہے دل کے اندر، اس کی بالکل ایجاد نہیں ہوگی۔ اور اس کے غالباً مستدرک للحاکم کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ ہے جو سارا دن بلکہ ساری زندگی اس نے بیت اللہ کے سامنے گزاری ہے، بین رکن والمقام، کہ بیت اللہ کے عین سامنے اس نے اپنی ساری زندگی گزار دی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، کوئی لمحہ بھی اس نے ضائع نہیں کیا، دن کو روزہ رکھتا رہا، رات کو نوافل پڑھتا رہا، اور یوں اس کی ساری زندگی دن اور رات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزری اور عین قبلہ کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کا مصلی عین قبلہ کے سامنے تھا، اور جس کا مقام یہ ہے، جس بیت اللہ کا مقام یہ ہے، پہلی نظر پڑنے سے جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا مقام آج ہم میں سے بھی کوئی عمرہ شریف کے لیے چلا جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی مبارکباد دیتے ہیں کہ بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اپنے گھر کی بات حاضری نصیب فرمائی، اس کے لیے سارے لوگ جو ہیں وہ مبارکباد دیتے ہیں۔ تو جو بندہ پوری زندگی بیت اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر اللہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہا ہو، اس کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا؟ اس کی عبادت کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوگا؟ فرمایا کہ اگر اس کا مصلی عین بیت اللہ کے سامنے ہو، ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہو، لیکن اگر حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا گستاخ ہے،
اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھنے والا ہے تو وہ پھر اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں دے گی. داخل النار، جب مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. بے شک سبحان. اتنا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود، اتنی عبادت اور ریاضت کرنے کے باوجود، اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت کی اس کے دل کے اندر دشمنی ہے تو اس کا قبلہ کے سامنے بیٹھ کر بھی، مصلی بچھا کر بھی ساری زندگی عبادت کرنا، اللہ اللہ کرنا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو نوافل پڑھنا، یہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی بغض اور دشمنی دل کے اندر ہے تو اس کا یہ ساری کاوش کرنا اسے بالکل فائدہ نہیں دے گا. جبکہ دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان تو یہ اس کا وہ بیت اللہ کے سامنے عبادت کرنا بالکل کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر اہل بیت کا گستاخ ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اللہ رب الجلال سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت اور غلامی کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ